جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وعلى وصحبه آلك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو فطرتاً اور طبعاً آزاد پیدا کیا اور آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ آزادی کیا ہے؟ بندہ فطرتاً کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو بڑی عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ فرمایا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو عزت بندے کی آزادی کا نام ہے۔ ایمان، اسلام، شریعت بندے کو جہنم سے آزادی عطا کرتی ہے، اللہ کے قہر و غضب سے آزاد کرتا ہے۔ عقیدہ بندے کو اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اور دوسری جو زندگی ہے جس کے بارے میں مسلمان اسلام کا عقیدہ ہے کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھنا ہے، یہ عقیدہ یا آخرت جو ہے وہ اسلام کا تمام امتیاز ہے۔ اس کے لیے پورا کا پورا قرآن اور پوری شریعت اسی طرح ہوئی ہے۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور عام دعوت تھی بلا رنگ و نسل ایمان لانے کی، کچھ لوگ ایسے ایمان لے آئے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر جو غلام تھے، در خرید غلام تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کا انتظام فرمایا، بشارت دی، خوشخبریاں دی، جنت کا اعلان کیا جو ان کو خرید کے آزاد کرتے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ ان کو خریدا گیا، ان کو آزاد کیا گیا۔ پھر قرآن عزیز فرقان حمید میں جو کفارات ہیں، قسم کا کفارہ ہے تو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار ہے تو غلام آزاد کرو، کسی دیت کا کفارہ ہے، کسی مسلمان یا کسی انسان کے قتل کے بعد اس کے کفارات ہیں، اس میں غلام آزاد کرنے کو، روزے کا کفارہ ہے تو غلام آزاد کرنے کو۔ یعنی اسلام نے لوگوں کو آزادی کی طرف مائل کیا ہے، ایسی عبادات رکھی ہیں کہ جو کسی مسلمان کو آزاد کرے گا اس پر بشارتیں ارشاد فرمائیے، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حاضر شاہد ہے اس بات پر کہ غلام آزاد کرو۔ اور پھر جناب بلال نے غلام آزاد کیے، جناب ابو تصدیق نے غلام آزاد کیے، جناب عثمان غنی نے حج میں غلام آزاد کیے۔ جی آپ عزتدار اور دولت مند بندہ غلاموں کو آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ پورے خطہ عرب میں جب اسلام کو غلبہ ہوا تو عرب کے اندر جب اسلام کا ظہور ہوا اس وقت سے لے کر یہ جو 23 سالہ دور نبوت ہے اس میں آزادی عام ہو چکی تھی، غلامی کا خاتمہ ہو چکا تھا، چند گنتی کے معدود لوگ غلام تھے ان کو بھی آزاد کیا گیا۔ اور نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کی بنیاد رکھی ہے وہ غلامی کو پسند نہیں کرتی، آزادی کو پسند کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جناب یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے غلامی کی حالت میں جب آپ تشریف لائے
مصر میں بھیگے، خریدا گیا، اللہ نے اپنی تقدیر کے تحت ان کو حاکم بنا دیا، نگران بنا دیا، عزیز مصر بنا دیا۔ اور پھر آپ نے جب اپنے والد گرامی کو اور اپنے بھائیوں کو شام سے مصر بلا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بنی اسرائیل کا پورا خاندان ہی یہاں مصر کے اندر آ گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے مثال باکمال کے بعد آہستہ آہستہ وہ فراعین جو ہے دوبارہ تختہ اور تخت سنبھال لی انہوں نے، حکومت ان کے پھر ان کے قبضے میں آ گئی، تو یہ سارے لوگ جو شام سے آئے تھے سب کو غلام بنا دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ساری نبوت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آپ فرعون سے اور اس کی قوم سے اس بات کا مطالبہ کرتے رہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ان کو آزاد کر دیں، ان کی جان چھوڑ دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کے ذریعے قبطیوں سے بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ کیا بڑا جرم کیا تھا فرعون کا؟ جو اس نے انبیاء کی اولادوں کو جو بنی اسرائیل تھے ان کو غلام بنا کر دیا۔ اور خدائی کا دعوت ایک الگ جرم ہے، لیکن بڑا جرم یہ تھا کہ آزاد لوگوں کو اس نے غلام بنایا، قتل کیا۔ ایک عام آزاد بندے کے حقوق اور ہیں، ایک غلام کے حقوق اور ہیں۔ کئی ہزار بچوں کو جب قتل کیا گیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ 70,000 بندہ قتل ہوا، بچہ قتل ہوا، فرعون نے کیا۔ کسی کو پوچھا کہ کیونکہ غلام لوگ تھے، کیونکہ کوئی حقوق ہی نہیں، اور غلاموں کے حقوق نہیں ہوتے، آزاد لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلاف